ایک صحابی رسول حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ خوش مزاج قسم کے آدمی تھے۔ وہ عورتوں کے پاس چلے جاتے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی مزاحیہ بات کر جاتے۔ ان کے اس مزاج کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس نہ آئے، اگر وہ آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ انصار کا یہ معمول تھا کہ ان کے ہاں کوئی بن شوہر عورت ہوتی تو وہ اس وقت تک اس کی شادی نہ کرتے جب تک انہیں یہ علم نہ ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حاجت ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دو۔ اس نے کہا، جی ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول، اور یہ بات میرے لیے باعث افتخار و اعتزاز ہوگی اور اس سے مجھے از حد خوشی ہوگی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ میں اسے اپنے لیے طلب نہیں کر رہا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، پھر کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلبیب کے لیے۔ یہ سن کر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بچی کی ماں یعنی اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ وہ بچی کی ماں کے پاس گیا اور بتلایا کہ اللہ کے رسول تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کرتے ہیں۔ وہ بولی کہ بالکل ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ شوہر نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے نہیں بلکہ جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رشتہ طلب کرتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا جلبیب کے لیے؟ نہیں، جلبیب کو ہم بیٹی نہیں دے سکتے، جلبیب نہیں، اللہ کی قسم ہم جلبیب رضی اللہ عنہ سے اس کا نکاح نہیں کریں گے۔ جب وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے لگا تاکہ اپنی بیوی کے جواب سے آپ کو مطلع کرے تو وہ بچی بول اٹھی کہ آپ لوگوں کے پاس میرے نکاح کا پیغام کس نے بھیجا ہے؟ تو اس کی ماں نے اسے بتلا دیا۔ وہ لڑکی بولی، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کر دو گے؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ چنانچہ بچی کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اس نے ساری بات آپ کے گوش گزار کی اور کہا، اب آپ اس کے متعلق با اختیار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نکاح جلبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ جب اللہ نے آپ کو فتح سے ہمکنار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی آدمی کو غیر موجود پاتے ہو؟ صحابہ نے بتلایا کہ فلاں فلاں آدمی نظر نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر دیکھو کون کون نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے کہا، اور تو کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے جلبیب دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے مقتولین یعنی شہداء میں جا کر تلاش کرو، یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 بار ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا، اس کی قبر تیار کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو اس کے چارپائی بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبر میں اتارا۔ ان کو غسل دیے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ ثابت کہتے ہیں کہ انصاریوں میں یہ واحد بیوہ تھی جس سے بہت زیادہ لوگوں نے نکاح کرنے کی رغبت کا اظہار کیا۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے ثابت سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں کیا دعا کی تھی؟ آپ نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اس پر خیر و برکت کی برکھا برسا دے اور اس کی معیشت تنگ نہ ہو۔ اس دعا کی برکت تھی کہ یہ انصار میں واحد بیوہ تھی کہ جس سے بہت زیادہ لوگوں کو نکاح کرنے کی رغبت تھی۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن امام احمد کہتے ہیں کہ دنیا میں اس حدیث کو صرف حماد بن سلمہ نے روایت کیا ہے، اور یہ کیسی عمدہ حدیث ہے۔